أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی ذات وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، زندہ جاوید کائنات کو سنبھالنے اور قائم رکھنے والا ہے. اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اسی کا ہے. کون ہے ایسا جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کر سکے؟ وہ ان سب چیزوں کو بھی جانتا ہے جو ان کی نظروں کے سامنے ہیں اور انہیں بھی جو ان کے پیچھے ہیں. وہ اس کے علم میں سے کسی بھی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے بجز اس کے جو وہ چاہیں. اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سب پر چھائی ہوئی ہے اور اس پر ان کی نگرانی ذرا بھی گرا نہیں، اور وہی بلند اور برتر اور صاحب عظمت ہے. یہ آیت آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے، اور یہ وہ عظیم آیت ہے جس کو قرآن پاک کی 6000 سے زائد آیات پر جس کو عظمت اور فضیلت حاصل ہے. جیسا کہ مشہور حدیث حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ ایو آیت فی کتاب اللہ اعظم، اے ابو منذر قرآن پاک کی آیتوں میں سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ اس پر حضرت ابی بن کعب نے کہا اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بار بار یہ سوال دہرایا، تو اس پر حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ آیت الکرسی، کہ آیت الکرسی کا قرآن پاک کی سب سے عظمت والی آیت ہے. تو اس پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری سنائی اور کہا کہ لیہنک العلم یا ابا منذر، لیہنک العلم یا ابا المنذر، کہ اے ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو کہ تم نے صحیح جواب دیا. اس حدیث سے واضح طور پر ثابت ہے کہ یہ آیت قرآن پاک کی 6000 سے زائد آیتوں میں سب سے عظمت والی اور سب سے فضیلت والی آیت ہے. اور کیوں نہ ہو اس آیت کریمہ میں ذات الہی، خالق و مالک، رب ذوالجلال، فاطر السماوات والارض، خالق کائنات کے ذکر پر یہ آیت مشتمل ہے. جملہ اور اس کا ہر جملہ نہیں بلکہ اس کا ہر جز اس ذات اور اس اعلی صفات کی ترجمانی اور اس کی صفات کے بیان پر مشتمل ہے. آیت کریمہ میں مذکور جملہ صفات میں سے ہر صفت اسلام کی ایک بنیادی اور کلی صفت ہے. مکمل اسلامی تصورات، ایمانی عقائد اور نظریات انہی صفات کے ارد گرد گھومتے ہیں. اور بھی بہت ساری فضیلتیں مذکور ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ما قریت حاضی آیت فی دار الا حجرتها الشیاطین 30 یوما ولا يدخلها سائر ولا ساحرۃ 40 لیلۃ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس گھر میں یہ آیت کریمہ پڑھی کی تلاوت ہوگی 30 دنوں تک شیاطین اس گھر سے نکل جائیں گے، اور کوئی جادوگر مرد یا جادوگر عورت اس گھر میں 40 دن تک داخل نہیں ہوں گے. ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کے تلاوت کا اہتمام کرے گا اس کے جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف موت ہی درمیان میں رکاوٹ ہوگی. اور پھر فرمایا اس کی تلاوت کی پابندی کرنے والا صدیق یا عابد ہوگا. یہ آپ نے فرمایا. نیز آپ نے فرمایا کہ ومن قرأها اذا اخذ مسجہ امنہ اللہ علی نفسہ وجارہ وجار جارہ. نیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا جو شخص اس آیت کو سوتے وقت تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اور اس کے پڑوسی کو بھی اور اس کے پڑوسی کے پڑوسیوں کو بھی اور اسی طرح کئی گھروں تک اللہ تعالیٰ امن اور حفاظت فرمائے گا. اور ظاہر ہے کہ اس آیت کا ہر جملہ ہی نہیں بلکہ اس کا ہر لفظ اللہ کے ذات عالی کی عظمت، اس کے صفات اور اس کے خوبیوں پر مشتمل ہے اور اس کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرتا ہے. اور ظاہر ہے
ذکر اور علم مذکور اور معلوم کے تابع ہوتے ہیں، اور یہ بات مسلم ہے کہ کوئی بھی علم یا کوئی بھی ذکر مذکور اور معلوم کے اعتبار سے اس کی اہمیت اور عظمت بڑھتی ہے۔ اگر کوئی شخص کعبہ محترمہ کا تذکرہ کرے گا اور اس پر کوئی کلام کہے گا تو ظاہر ہے کہ وہ کلام کعبے کی عظمت کی وجہ سے اس کلام کی عظمت ہوگی۔ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی تعریفات میں کوئی اگر کلام کرتا ہے تو اس کلام کی عظمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے احترام کی وجہ سے ہوگی۔ جب یہ بات مسلم ہے تو ظاہر ہے کہ خالق رب ذوالجلال فاطر السماوات والارض اور وہ ذات عالی جس کا نہ کوئی ثانی ہے اور نہ جس کا کوئی ہمسر اور جس کا کوئی مد مقابل ہے، وہ اکیلی وہ ذات وحدہ لا شریک لہ کی وہ ذات عالی، لہٰذا جس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال کا تذکرہ ہو، خالق کائنات کا تذکرہ ہو، وہ آیت تمام آیتوں کی سردار ہوگی، کیونکہ اس آیت کا ہر جملہ ہی نہیں بلکہ اس کا ہر لفظ اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی اور اس کے صفات کے بیان پر مشتمل ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ آیت سید الآیات ہونا اس کا لازمی اور یقینی ہے۔ صورتوں میں جیسے سورہ اخلاص اللہ کی ذات عالی اور اس کے صفات کی ترجمانی پر مشتمل ہے، اس آیت میں مذکور جو صفات ہے ان میں سے ہر صفت اسلام کی ایک بنیادی اور کلی صفت ہے۔ مکمل اسلامی تصورات، ایمانی عقائد اور نظریات انہی صفات کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ اس آیت کا پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ توحید کا ایک ایسا یقینی اور خالص اور واضح عقیدہ ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی کوئی اختلاط، کج فکری اور آمیزش اور ملاوٹ کی ذرہ برابر گنجائش نہیں۔ اسلام میں توحید کا جو عقیدہ ہے وہ اتنا حساس ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی ملاوٹ یا ملاوٹ کا شائبہ بھی یہ عقیدہ برداشت نہیں کرتا کہ من عمل عملا اشرک فی معی غیر ترکتہ وشرکہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر کوئی عمل کرتا ہے اور اس عمل میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتا ہے تو میں اس کو اور اس کے عمل کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا الحی کہ وہ ذات زندہ جاوید ہے، ازلی طور پر اور ابدی طور پر، اور بس وہی ایک اکیلی ذات ہے جو اس صفت سے متصف ہے۔ باقی مخلوقات کی تمام زندگیاں اسی کی بخشی ہوئی اور اسی سے اخذ کردہ اور اسی سے مستعار ہے، اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، جبکہ اللہ کے علاوہ تمام مخلوقات ابتدا اور انتہا سے متصف ہے۔ فرمایا کہ القیوم یعنی وہ ذات خود قائم ہو کر دوسروں کو قائم کی ہوئی ہے، یعنی وہ ہر موجود پر نگراں اور اس کا منتظم ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہ ہر موجود اس کے ذریعے قائم ہے۔ بعض روایات اور صحابہ کے اقوال سے ملتا ہے کہ الحی القیوم اللہ کے ناموں میں یہ اسم اعظم ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی بتلاتا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جس وقت جنگ جاری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہی کہہ رہے تھے کہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم، بس یہی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہے جا رہے تھے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو نقل کیا، یہاں تک کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمایا۔ الحی سے متصف جو اصل ذات ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہے، اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اس ذات سے یہ نام لیا گیا ہے۔ القیوم، قیوم کے معنی یہ ہے کہ خود بھی قائم ہو اور دوسروں کو بھی قائم رکھے۔ یاد رہے کہ اللہ کی ذات ازل تا ابد خود قائم رہ کر کائنات کو اس نے قائم کیے ہوئے ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کا قائم کردہ ہے۔ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمین اور اس کے درمیان جو کچھ مخلوقات ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ مخلوقات ہے، اگر ان کا وجود ہے اسی ذات قیوم کی صفت قیومیت کا مظہر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ الحی القیوم، پھر آگے فرمایا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ پکڑتی ہے نہ نیند، یعنی وہ مخلوق کے انتظام و انصرام سے یک لحظہ بھی غافل نہیں ہوتا۔ اللہ کی ذات عالی یہ کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے اور اس سے ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، بلکہ سیکنڈ کا ہزارواں حصہ بھی اللہ کی ذات مخلوق سے غافل نہیں ہے۔ حدیث میں کہا گیا کہ ان اللہ لا ینام ولا ينبغي ان ینام، کہ اللہ کی ذات نہ سوتی ہے اور نہ سونا اس کی شان کے شایان شان ہے۔
یوں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ سوتے بھی ہے یا نہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ چنانچہ اس فرشتے نے 3 روز تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوں بیدار رکھا اور ان کے دونوں ہاتھوں میں 2 سیسے دے دیے۔ چنانچہ نیند کا جھپکا لگا اور وہ سیسے ان کے ہاتھ سے چھوٹے اور ٹوٹ گئے کہ اگر اللہ تعالیٰ خدا نہ خواستہ اگر یک لحظہ بھی اگر غافل ہو جائے تو کائنات کا نظام منتشر ہو جائے، بکھر جائے۔ فرمایا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کہ اللہ کی ذات عالی وہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو زمین پر گرنے سے روکے رکھا ہے، اس کے مرضی کے بغیر کوئی اپنے جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ پھر آگے فرمایا کہ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے اور سب اسی کا ہے۔ اصل کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی ملکیت ہے۔ الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کہ وہ کون ہے جو اس کے حضور سفارش کر سکے الا یہ کہ اس کی طرف سے اجازت ہو۔ یہ اللہ کی صفت میں سے ایک اور صفت کا تذکرہ ہے۔ یہ صفت الوہیت اور صفت عبدیت دونوں کو واضح کرتی ہے۔ سب بندے خدا کے حضور کھڑے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، سب کے سب اس کے سامنے عاجز، کیا مجال کہ اس کی مرضی کے بغیر سفارش بھی کر سکے الا یہ کہ اس کی طرف سے اجازت بخشی جائے۔ اس جملے میں ایک طرف اللہ عز و جل کی عظمت و جلال اور اس کی الوہیت کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے سامنے کسی کی مجال نہیں، کسی کی ہمت نہیں کہ کوئی سفارش کر سکے، ہاں مگر الا باذنی، مگر جس کو وہ اجازت دے اور جس سلسلے میں اجازت دے بس اس کو ہوگی۔ تو ایک طرف اللہ کی عظمت اور جلال کا تذکرہ ہے، دوسری طرف مخلوق پر اس کے رعب اور ہیبت اور خشیت کا، کہ مخلوق اس کے سامنے کیسے لرزہ اور ترسا رہتی ہے۔ آگے فرمایا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو ان کے جو سامنے ہے اس کو بھی جانتا ہے اور جو ان کے پیچھے اس کو بھی جانتا ہے۔ جس کو وہ جانتے اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور جس کو وہ نہیں جانتے اس کو بھی جانتا ہے، یا پھر جو ان سے پہلے کا جو زمانہ گزرا اس کو بھی جانتا اور آئندہ جو ہوگا اس کو بھی جانتا۔ اس میں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم انسان بھی مراد ہو سکتے کہ انسانوں کے جو سامنے ہے اس کو بھی جانتا اور ان کے جو پیچھے ہے اس کو بھی جانتا۔ ایک مفہوم یہ بھی مخلوقات کے جو علم میں اللہ اس کو بھی جانتا اور جو ان کے علم سے جو چیز غائب ہے اس کو بھی جانتا، یا پھر جو مخلوقات کے وجود میں آنے سے پہلے کا جو علم ہے اللہ اس کو بھی جانتا اور ان کے وجود میں آنے کے بعد بلکہ ان کے فنا ہونے کے بعد جو علم ہے اللہ اس کو بھی جانتا۔ اللہ کا علم غیر محدود ہے، جیسے اللہ کی ذات ازلی ہے اور ابدی ہے اور اللہ کی ذات قدیم ہے، ایسے اس کی صفت علم بھی قدیم ہے۔ تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ کے علم کو کوئی چیز محاط اور محدود نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتے ہیں اور نہ صرف کائنات کا علم بلکہ ان کے وجود میں آنے سے پہلے اور ان کے ختم ہونے کے بعد کا کہ جو علوم ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ وہ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، نہ صرف انسان بلکہ تمام مخلوقات مل کر بھی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی الا بما شاء، مگر اللہ جس قدر چاہے۔ اللہ نے جس مخلوق کو جتنا علم دینا مقدر رکھا ہے بس اتنا علم مخلوقات جان سکتی ہے۔ ان میں انسان کو بھی جتنا اللہ نے علم چاہا اتنا ہی اللہ تعالیٰ ان کو علم عطا کرتا ہے۔ کائنات کی تمام مخلوق کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں سمندر کے ایک قطرے کی مانند ہو سکتا ہے۔ انسان اپنے علم پر ناز کرتا ہے، اپنی معلومات پر اس کو گھمنڈ ہوتا ہے، لیکن تمام انسانوں کا علم کسی ایک فرد کا نہیں بلکہ تمام انسانوں نہیں بلکہ تمام مخلوقات کا علم بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں اس کی حیثیت ایسی ہو سکتی ہے جیسے سمندر کا ایک قطرہ، بس اس سے زیادہ کوئی علم نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان کے لیے جو علم ضروری ہے وہ اللہ نے علم عطا کیا ہے۔ اللہ نے انسان کو کیسا کا علم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن پاک میں سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم ان کو ہماری نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں یا کائنات میں بھی اور ان کی اپنی ذات میں بھی، کہ یعلمون ظاہر من الحیات الدنیا، کہ وہ دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں۔ تو اس ظاہر کے اعتبار سے انسان کا علم کیسا ترقی کیا۔ آج جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے لائن سے جو علم انسان جس علم تک رسائی ہوئی ہے، اگر پچھلے زمانوں میں دیکھا جائے تو اس کا عشر عشیر 10واں بلکہ 100واں حصہ بھی حاصل نہیں تھا۔ سائنسی اعتبار سے انسان نے اتنا ترقی کر گیا ہے اور
چیزوں کی خصوصیات ہے اور اس کے اندر جو صفات ہے اتنے اندر خوبیاں ہے اور اس کے اندر جو خاصیتیں ہیں انسان نے اس کی تحقیق اور ریسرچ کیا اور اس سے پھر فائدہ اٹھا رہا ہے. کرنٹ کا اور بجلی کا ادراک کیا اور پھر اس کے ذریعے سے چلنے والی کتنی بے شمار چیزیں ہیں جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. غور کرے تو انسان نے کن کن چیزوں کا ادراک کیا اور کن کن چیزوں کو ادراک کر کے انسان نے ان چیزوں کو کی کیفیتوں کو محسوس کیا. وسیع کرسی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے. اس کے سلسلے میں تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 اقوال نوٹ کیے ہیں. سب سے پہلے کہا کہ الکرسی جسم عظیم یسع السماوات والارض، کرسی اللہ کی ایک عظیم مخلوق ہے جو 7 آسمانوں اور 7 زمین کو گھیرے ہوئے ہے. حضرت بصری رحمۃ اللہ نے کہا کہ عرش ہی کرسی ہے، جبکہ دیگر حضرات نے کہا کہ کرسی عرش کے علاوہ ہے. دوسرا معنی دیا کہ کرسی السلطان والقدرت والملک، کہ کرسی کا معنی یہاں پر غلبہ، قدرت اور حکومت کے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات عالی کو یہ تمام چیزیں حاصل ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ وسیع کرسی السماوات والارض، یعنی اس کی حکومت یا اس کی قدرت 7 زمین اور 7 آسمان پر، اس کی قدرت 7 آسمان و زمین پر ہے. بعض حضرات نے یہ معنی لیا ہے. تیسرا قول دیا الکرسی هو العلم، کہ کرسی کا معنی علم کے ہے، یعنی وسیع کرسی السماوات والارض، یعنی وسیع علمہ السماوات والارض، کہ اس کا علم آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے. یہ کہا. چوتھا قول دیا کہ المقصود من هذا الکلام تصویر عظمت اللہ و کبریائی، اس سے اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی کے تصور پیش کرنا مقصود ہے. یہ 4 اقوال دیے ہیں. اس کی وسعت اور اس کی عظمت کو بتلاتی ہے کہ وہ کس قدر بڑی ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین اس کے اندر سموئے ہوئے ہے اور وہ ان سب کو گھیرے ہوئے ہے. جیسے کہ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اگر 7 زمین اور 7 آسمان اور اس کے اندر جو مخلوقات ہیں ان سب کو اگر پھیلا دیا جائے تو یہ تمام مل کر بھی کرسی کی جو وسعت ہے اس کے مقابلے میں اس کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے کسی جنگل میں کوئی حلقہ پڑا ہو. اور پھر بعض نے یہ کہا کرسی عرش کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کسی جنگل میں کوئی چھوٹا سا حلقہ پڑا ہو. پھر آگے فرمایا کہ ولا یعود حفظہما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو ان دونوں کی حفاظت بوجھل نہیں کرتی، یعنی اللہ تعالیٰ کائنات کے تمام نظام کو سنبھالے ہوئے ہے، کائنات کے تمام انتظامات اللہ تعالیٰ انجام دیتے ہیں اور اس کا چلانا اور اس کا سنبھالنا اس کے لیے کوئی شاق نہیں، کوئی دوبھر نہیں، کوئی مشکل نہیں. وہ العلی العظیم، وہ بڑا عظمتوں والا اور بڑا رفتوں والا، بلندی والا، یہ صفت اسی کے شائع نشان ہے. اور حدیث میں کہا گیا کہ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کہ بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میری تہبند ہے. پھر حدیث میں آیا کہ من نازعنی فیہ قسمت او کما قالا، کہ جو اس میں میرے سے جھگڑے گا میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا. تو عظمت اور بڑائی صرف اللہ کے شائع نشان ہے. مخلوق کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ تکبر کرے اور اپنی بڑائی بیان کرے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس آیت کے اندر جو رفعت اور اس کی جو فضیلت اللہ وہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اس آیت کو پڑھتے ہوئے زندگی جینے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے اور دنیا سے جائے تو یہی آیت ہمارے زبان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد